بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج اس کلپ میں سونے، چاندی اور نقد یعنی رقم کی زکوٰۃ سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ماقبل میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی تھیں، یعنی سونا، چاندی اور رقم اور مال تجارت جو اموال زکوٰۃ ہیں، اور ان کا نصاب بھی ذکر ہوا، آگے جو ہے اس سے متعلق کچھ تفصیلات اور وضاحت بیان کی جا رہی ہیں۔ سونے اور چاندی سے متعلق وضاحت میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سونا اور چاندی جس صورت میں بھی ہو وہ قابل زکوٰۃ اموال ہیں، ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونا اور چاندی جو ہے یہ ہر حال میں، چاہے وہ استعمال کے لیے ہوں یا بیچنے کے لیے ہوں، ہر حال میں زکوٰۃ اس کی ادا کی جاتی ہے۔ لہذا اس میں چند صورتیں آتی ہیں، اس کو سن لیں۔ نمبر 1، سونا اور چاندی زیورات کی شکل میں ہوں۔ نمبر 2، سونا اور چاندی کے زیورات چاہے استعمال کے لیے ہوں یا ویسے ہی رکھے رہتے ہوں، استعمال نہ ہوتے ہوں۔ تیسرا، سونا اور چاندی ڈلی یا برتنوں یا کسی بھی سکے وغیرہ کی شکل میں ہوں۔ اسی طرح سونا اور چاندی تجارت کے لیے اور بزنس کے لیے ہوں یا اپنے پاس رکھنے کے لیے ہوں، ہر حال میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے اور چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ تو سونے اور چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ قیمت فروخت اور جو سیل کی جو قیمت ہے اس اعتبار سے ادا کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ سونا اور چاندی اگر تجارت کے لیے ہیں، بزنس کے لیے ہوں اور اس کے زیورات بنائے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں ان زیورات میں موجود نگینہ، نگ، موتی، ٹانکا وغیرہ کو شامل کر کے ان کی مجموعی قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ قیمت فروخت سے مراد کہ جتنے میں وہ بکے گا اور اس کو بیچنے کی صورت میں جتنا پیسہ آئے گا، اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ مال تجارت ہے۔ سونا اور زیور ہے، اسی طرح کے اس میں نگینہ، موتی، ٹانکا، یہ سب جو ہے مال تجارت ہے۔ لیکن اگر سونا اور چاندی تجارت کے لیے نہ ہو، جیسا کہ گھروں میں زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں جو لگا ہوا نگینہ ہو یا موتی ہو یا ٹانکا وغیرہ کے بجائے ہو، ان سب کو چھوڑ کر صرف خالص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر چیزیں یعنی نگینہ، موتی وغیرہ جب تجارت کے لیے نہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو سونار جو ہے اس میں جو ایکسٹرا لگا ہوا ہے موتی اور نگینہ، اس کو نکال دیتا ہے اور اس کی قیمت وہ نہیں دے گا۔ لہذا دکاندار ہے، سونے اور چاندی کا اس کا کاروبار ہے، تو اس صورت میں تو زیور کی زکوٰۃ میں قیمت فروخت کا اعتبار ہے، اور وہ بھی تھوک قیمت کا اعتبار ہے۔ اگر زیور میں سونا کم ہے لیکن نگینہ اور بنوائی وغیرہ کی وجہ سے قیمت زیادہ ہے اور وہ زیادہ قیمت پر فروخت ہوگا، تو اس زائد قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ مال تجارت ہے اور یہ حکم دکاندار کے لیے ہے۔ اور عام شخص جس کے پاس زیور ہو، وہ جب زیور فروخت کرتا ہے تو زیور میں سے نگینہ، مزدوری، ٹانکا وغیرہ کاٹ کر صرف خالص سونے کی قیمت دی جاتی ہے۔ اس کے حق میں قیمت فروخت کا اعتبار ہے اور اس کی قیمت فروخت سونے کی لگتی ہے، اس لیے اس کے لیے صرف سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے رقم یعنی پیسوں اور نقدی سے متعلق تفصیل سن لیں کہ ذاتی ملکیت میں موجود جو رقم ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا تفصیل ہے۔ تو کسی شخص کی ملکیت میں جتنی بھی رقم ہو، چاہے اپنے پاس موجود ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو یا کسی کے پاس امانت رکھوائی ہو یا کسی اور کو قرضہ دی ہو یا جہاں کہیں بھی ہو وہ پیسہ،
سب پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائے گا، اگرچہ یہ رقم بذات خود یا دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر نصاب تک پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں رقم کا بہت ہی محدود تصور ہے کہ ان کے نزدیک رقم اگر اپنے پاس ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو یا کسی اور کے پاس امانت رکھوائی ہو، صرف اسی کو زکوٰۃ میں شمار کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی تفصیل آگے ذکر کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ رقم کے موجود یا محفوظ ہونے کی کون کون سی صورتیں آج کل رائج ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود ملکی اور غیر ملکی کرنسی، یعنی چاہے تو اپنے ملک کی کرنسی ہو یا جو ہے دوسرے ملک کی کرنسی ہو۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ کرنے یا مکان بنوانے یا گاڑی خریدنے یا شادی بیاہ وغیرہ کے لیے جو رقم رکھی گئی ہو وہ بھی زکوٰۃ کا مال ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو قرض کے طور پر دی ہوئی رقم جس کے ملنے کی امید ہو، بھلے لیٹ سے ملنے کی امید ہو، تاخیر ہو، اس میں بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور اس کا بھی زکوٰۃ میں حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ رقم جو کسی کے ذمے ادھار ہو جس کے ملنے کی امید ہو، بھلے تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم، اسی طرح اور جو ایپس وغیرہ اکاؤنٹ آتے ہیں، ایزی پیسہ وغیرہ جیسے اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئی رقم ہو، یا اسی طریقے سے انشورنس یعنی بیمہ پالیسی میں جمع کرائی گئی رقم، پرائز بانڈ کی اصل رقم، ذاتی مشترکہ کاروبار جیسے شرکت و مضاربت اور پارٹنرشپ وغیرہ میں لگائی گئی رقم، کاروبار میں نفع کے طور پر حاصل ہونے والی رقم، نوکری اور ملازمت سے ملنے والی تنخواہ کی رقم، کمیٹی یعنی بی سی میں جمع کرائی گئی رقم جبکہ بی سی اب تک وصول نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح بچت سرٹیفکیٹ جیسے NIT، FEBC، NDFC میں جمع کرائی گئی اصل رقم، اس طرح کی بہت سی صورتیں رائج ہیں، اس لیے ان تمام صورتوں میں موجود رقم کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اوپر جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں جن رقم کا اور جن پیسوں کا تعلق قرض اور ادھار کے ساتھ ہے ان کی تفصیل جو ہے آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا رقم پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ رقم ان اموال میں سے ہے جن پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے، البتہ اس سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ رقم پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رقم پر زکوٰۃ اس وقت لاگو ہوتی ہے جب وہ ضرورت سے زائد ہو، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ یہ ایک واضح غلطی ہے، اس لیے کہ راجح قول یہی ہے کہ رقم پر بہر صورت جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ قابل زکوٰۃ مال ہے، چاہے وہ آئندہ پیش آنے والے کسی بھی مقصد کے لیے رکھی گئی ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو رقم شادی بیاہ کے لیے یا حج اور عمرے کرنے کے لیے یا گھر بنانے یا گاڑی وغیرہ خریدنے کے لیے جمع کی گئی ہو تو وہ بھی قابل زکوٰۃ مال ہے۔ اسی طرح جو رقم گھر کے اخراجات کے لیے رکھی گئی ہو تو وہ بھی قابل زکوٰۃ مال ہے، زکوٰۃ میں اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ آگے بطور مثال دو مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس وجہ سے یہ مسئلہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہو اور ساتھ میں اس کے پاس کچھ رقم بھی ہو، بھلے وہ رقم گھریلو یا ذاتی اخراجات کے لیے رکھے گئے ہوں، تو اس رقم کو اس 2 تولے سونے کے ساتھ ملا کر اگر ان کی مجموعی اور ٹوٹل قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم لگے گا، ورنہ تو نہیں لگے گا۔ دوسرا مسئلہ، اسی طرح ایک شخص کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ واجب الادا رقوم کو نکالنے کے بعد وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو تنخواہ لیتے ہی وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کا حکم لگ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ کو تنخواہ ملی ہے وہ اسلامی تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لے، پھر جب سال گزرنے کے بعد وہی تاریخ آ جائے تو اپنے مال کا حساب لگا لے۔
اگر اس دن بھی وہ صاحب نصاب تھا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، ورنہ تو نہیں۔ زکوٰۃ میں سال گزرنے کی تفصیل اور مسئلہ جو ہے مستقل طور پر آگے انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ وضاحت کے لیے اتنا ذکر کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے سال کے دوران رقم میں جو کمی بیشی ہوتی رہے تو اس میں سے زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے۔ البتہ اگر سال کے دوران وہ رقم بالکل ختم ہو جائے، زیرو ہو جائے، تو پھر زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ سال کالعدم شمار ہوگا۔ اب جب دوبارہ اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ کا حکم لگے گا اور اس وقت سے نیا سال شروع ہوگا۔ جیسا کہ اگر کسی شخص کی تنخواہ نصاب کے برابر ہے تو تنخواہ لیتے ہی زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا اور زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا۔ پھر اگر مہینے کے آخر میں یہ ساری کی ساری تنخواہ ختم ہو جائے تو زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور زکوٰۃ کا سال بھی کالعدم شمار ہوگا۔ پھر جب وہ دوبارہ تنخواہ لے گا تو زکوٰۃ کا حکم دوبارہ لاگو ہوگا اور سال پھر سے شروع ہو جائے گا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ رقم اور پیسوں پر زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے اس کا ضرورت سے زائد ہونا ضروری نہیں، بلکہ پیسہ اور نوٹ بہر صورت ہر صورت میں قابل زکوٰۃ مال ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھی گئی ہو۔ البتہ زکوٰۃ کا حکم لگنے کے لیے زکوٰۃ کے دیگر احکام کی رعایت کی جائے گی۔